शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 आज पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पहला जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो फ़िज़िकल रीजन्स के बारे में है। हमने इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं। लास्ट टॉपिक था हमारा, और वो लास्ट टॉपिक था लाइफ इन रीजन्स सिमिलर टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से मिलते जुलते जो रीजन्स हैं उनमें कैसी लाइफ होती है, ठीक है। तो हमने उसमें माउंटेनियस रीजन के बारे में बात कर ली कि वहाँ के लोग जो होते हैं, एक तो वो टूरिज़म उनकी बहुत पॉपुलर होती है, दूसरा वो एनिमल ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। और ये लोग जो हैं वो सख्त मौसम के साथ आदी होते हैं, ठंडा मौसम होता है, ठीक है। ये जड़ी बूटियाँ जो हैं वो इकट्ठी करते हैं और उसको फिर सेल आउट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि नेपाल जो है वो भी माउंटेनियस रीजन है पाकिस्तान के जैसे, और उसमें भी वैसा ही कल्चर है जैसे पाकिस्तान के माउंटेनियस रीजन में है, ठीक है। उसके बाद हमने प्लेन रीजन की बात की। प्लेन रीजन में हमने कहा कि भाई प्लेन रीजन में क्या होता है कि वो कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा मौजू सी सिचुएशन होती है, उसकी सूटेबल होता है, ठीक है। इसमें जो पाकिस्तान के जैसा दूसरा कौन सा प्लेन रीजन है, वो इंडो जेनेटिक प्लेन है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश शामिल हैं। इनका जो प्लेन रीजन है वो बिल्कुल पाकिस्तान के इंडस प्लेन रीजन के जैसा है, ठीक है। प्लेन रीजन में 2 किस्म की फसलें उगती हैं, मौसम सरमा में रबी और मौसम गर्मा में ख़रीफ़, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे दिया ताकि आपको याद रहे कि हमने ये जो टॉपिक है इसमें पहले क्या पढ़ा था, ठीक है। अच्छा जी, आज हमने इसमें जो नेक्स्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 6 पे, ठीक है, उसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में डेज़र्ट के बारे में सबसे पहले है, ठीक है। डेज़र्ट क्या होता है? सहरा। सहरा का मैंने आपको बताया था कि मौसम गर्म और खुश रहता है, बारिश नहीं होती। चलें देखते हैं कि आपकी बुक में इसके बारे में क्या लिखा है। डेजर्ट्स रिमेन वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर. डेजर्ट एरिया रिसीव लिटिल रेनफॉल, सो कल्टिवेशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। पीपल रियर एनिमल्स एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर. मोस्ट अरब कंट्री कंसिस्ट ऑफ डेजर्ट एरियाज, ठीक है। कैन यू इमेजिन व्हाट लाइफ इज़ लाइक इन अरेबियन डेजर्ट? ये देखें। अच्छा, इससे पिछली साइड पे आते हैं, पहले तो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि सारा साल जो यहाँ का मौसम होता है वो गर्म रहता है, बारिश जो या होती ही नहीं है और या बहुत कम होती है। मैंने आपको बताया था कि 10 इंचज़ की, यानी 554 mm की, ठीक है, बारिश होती है। 254 mm की, सॉरी, ठीक है। कल्टीवेशन जो है यानी काश्तकारी जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लोग जो है वो ज़्यादातर एनिमल्स का यानी जानवरों का सहारा लेते हैं, जैसे ऊँट है, ठीक है। ऊँट मैंने आपको पहले भी बताया था कि सहरा का जहाज़ उसको बोला जाता है, और ज़्यादातर लोग जो है वो ऊँट पालते हैं, ठीक है। वहाँ पर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं होता इसलिए वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह वो पानी की तलाश में जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें जी, अब अगला है, कैन यू इमेजिन व्हाट लाइफ इज़ लाइक इन अरेबियन डेजर्ट, यानी जो अरब का सहरा है। ये मैंने एक अरब के सहरा की एक पिक्चर आपके साथ शेयर किया है। आप अगर इसको देखें तो इसमें दूर दूर तक कोई पौधा नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। कोई रॉक्स नहीं है, यहाँ पर सारी रेत ही रेत है। तो सोचें इधर लाइफ गुजारना क्या पॉसिबल है? नहीं, ठीक है। यहाँ पर लाइफ गुजारना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि यहाँ ना पानी है, ना मतलब कोई इस तरह का सिस्टम है कि कोई खुराक उगाई जा सके। तो यहाँ पर लाइफ डेफिनेटली मुश्किल है, ठीक है। और अरब के से जो सहरा होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। सहरा वैसे भी गर्म होते हैं क्योंकि रेत गर्म होती है, उस पर सूरज की तपिश जो है वो ज़्यादा फील होती है, गर्माइश, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी पैराग्राफ में नेक्स्ट है प्लेचूज़, ठीक है। प्लेचूज़ मैंने आपको कहा था डहलवानी एरिया जो होता है, ठीक है। पीपल आर अटैच टू माइनिंग एंड कैटल ब्रीडिंग. पाकिस्तान हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अच्छा, यहाँ के जो लोग होते हैं वो माइनिंग यानी कान कनी, मैंने आपको खेवड़ा कान दिखाई थी ना, याद है आपको? वो प्रीवियस स्लाइड्स में आपको खेवड़ा कान दिखाई थी कि यहाँ पे ज़्यादातर कानें मौजूद हैं, ठीक है।
تو لوگ کان کو نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ کھیوڑا سے نمک نکالنا، اسی طرح کوئلے کے کان سے کوئلہ نکالنا، اس طرح کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیٹل بریڈنگ یعنی مویشی جو ہے اس کو پالتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، مویشی میں گائے، بھینس، بھیڑ، بکریاں، یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. اچھا جی، گھوڑے، یہ بھی سارے اسی میں آ جاتے ہیں. اچھا جی، پاکستان میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں نیچرل ریسورسز ہیں، میں نے آپ کو بتائے تھے، منرلز ہیں، ٹھیک ہے، کول ہے، گیس ہے، آئل ہے، سالٹ ہے، یہ سارے نیچرل ریسورسز پاکستان میں ہیں. اچھا، دیز سورسز آر گفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ تمام جو ریسورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہیں. دا کولڈ اینڈ ڈرائی کلائمیٹ آف پلاچوز از موسٹ سوٹیبل فار گروئنگ فوڈ. ٹھیک ہے، گروئنگ فوڈ، سوری یہاں پہ میری سے تھوڑی سی مسٹیک ہے، فروٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ فوڈ کی جگہ فروٹ ہے. تو یہ کیا ہے کہ اس کا جو موسم ہوتا ہے وہ خشک اور سرد ہوتا ہے، تو زیادہ تر جو فروٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پر اگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ تر جو فروٹ ہوتے ہیں وہ سرد علاقوں میں اگتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. اچھا، ان پلیچو فارمز اینڈ آرچارڈز گیٹ واٹر تھرو کاریز. اچھا، یہ بلوچستان میں جو پلیچوز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. بلوچستان کے جو پلیچوز ہیں یہ جو اپنی کھیتوں اور اپنے باغات کے لیے جو پانی ہے وہ کاریز کے ذریعے لیتے ہیں. اب کاریز کیا ہوتا ہے بچوں؟ کاریز ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں زمین کے اندر جو ہے نہری نظام جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے نالیاں سی ہوتی ہیں، پگڈنڈیاں سی ہوتی ہیں، راستے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پانی کے لیے، اس میں سے جو ہے پانی وہ فصلوں کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کاریز بولتے ہیں. اور یہ کاریز جو ہوتا ہے یہ ٹیوب ویل اس کے لیے بڑے بڑے بنائے جاتے ہیں، اور اس ٹیوب ویل کے ذریعے پھر زمین کے اندر سے نالیاں نکالی جاتی ہیں فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے. پاکستان اینڈ ایران ہیو سملر پلیچوز ریجنز. پاکستان اور جو ایران ہے، ٹھیک ہے، ایران جو ہے پاکستان کی نیبرنگ کنٹری میں آتا ہے، یعنی پڑوسی ملک میں آتا ہے. ان دونوں میں جو ہے جو پلیچو ریجن ہے وہ سیم ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ سلائیڈ میں آپ سے کوشچن پوچھا ہے، وٹ ڈو یو تھنک ہاؤ لائف ان دا پلیچوز ریجن آف پاکستان اینڈ ایران از دا سیم اینڈ ڈفرینٹ. اس کے جواب میں نے آپ کو یہ دو جو ہے پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. آپ اس میں دیکھیں، ایک پہ لکھا ہوا ہے ایرانین پلیچو، اور ایک جو ہے اس پہ کچھ نہیں لکھا، یہ پاکستانی پلیچو ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بہت مماثلت ہے. مماثلت مطلب یہ ایک جیسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو پلیچوز ہیں تو اس میں لائف جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ سیم ہے. کلٹیویشن کے لیے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے. فروٹ اس میں جو ہے وہ اگتے ہیں کیونکہ اس کا جو موسم ہوتا ہے وہ جو ہے وہ خشک اور ٹھنڈا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے منرل سے مالا مال ہوتے ہیں. یہ جو پہاڑی ایریا ہوتا ہے، اس کا جو ڈھلوانے ہوتی ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے منرلز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ اگر پکچر میں کو بھی اگر کمپیئر کی جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایریاز ہیں اس میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ سیم ہیں، وہ ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے. گرینری کا جو اگر تناسب دیکھا جائے تو وہ بھی تقریباً ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے. اس کا جو ایریا ہے وہ بھی تقریباً ایک جیسا ہے. ہاں، ایرانین جو پلیچو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس میں تھوڑا پلین ایریا جو ہے، یعنی میدان جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، ٹھیک ہے. تو اس میں ڈفرینسز بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ سملیرٹیز بھی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹلی ایک جیسا ہو، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سیم ریجنز ہوتے ہیں وہ سیم طرح کے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں، جو کسٹمز ہوتے ہیں، جو رہنے سہنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کا لاسٹ ٹاپک ہے پیج نمبر 7 پہ، بالکل ٹاپ پہ ہے، انٹر ڈیپینڈنس. انٹر ڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر انحصار، اپنی مطلب زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ ایک دوسرے پر ہونا. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں. میں ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے. آپ لوگ سارے مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. جب تک میں آپ کا لیکچر نہیں لوں گی، جب تک میں آپ کو پڑھاؤں گی نہیں، تو آپ کو سوشل اسٹڈیز نہیں سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے. آپ بے شک بک کو دیکھتے رہیں، لیکن کیونکہ آپ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ کو بک سمجھ نہیں آئے گی تب تک جب تک میں نہیں پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے.
میں ایز اے ٹیچر ڈپینڈنٹ ہوں بک پر، ٹھیک ہے، کہ میں خود سے کچھ نہیں پڑھا سکتی، میں جو پڑھاؤں گی میں اس کے لیے بک کا یوز لازمی کروں گی۔ اسی طرح آپ لوگ ڈپینڈنٹ ہیں اپنے پیرنٹس پر کہ وہ آپ کی اسکول کی فیس ادا کرتے ہیں، آپ کو کپڑے جوتے لا کر دیتے ہیں، آپ کی مدر آپ کے لیے گھر میں کھانا بناتی ہیں، تو آپ سب جو ہیں وہ سب جو ہے وہ آپ کی ضرورت پورا کرتے ہیں، تو آپ بھی ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح بھائی بہن ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی کسی کا کچھ کام کر دیتا ہے تو دوسرا اس کے بدلے کچھ کام کر دیتا ہے، اسی طرح ہر چیز ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ اب یہاں پہ لکھا کیا ہے، ایچ ریجن آف پاکستان ہیز اٹس ڈسٹنکٹ نیچرل ریسورسز۔ ڈسٹنکٹ کا مطلب ہوتا ہے یعنی مختلف، یعنی ہر جو ریجن ہے اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے اندر ریسورسز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ If one region is rich in minerals, the other region is blessed with water resources۔ دیکھیں اب منرلز میں کون سے ایریاز آ جاتے ہیں؟ جی بالکل، منرلز میں جو ہے وہ پلین ایریاز پلیچوز آ جاتے ہیں، اور واٹر والا کون سا ہے؟ واٹر میں پلین ایریاز جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو میں سپوز کر رہی ہوں نا کہ اس طرح، ٹھیک ہے۔ If one region is rich in forest, other has ideal climate فور کراپس، ٹھیک ہے۔ پلین میں جو ایریا ہے آپ کے پاس اس میں جو ہے فصلوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ میں نے آپ کو انڈس پلین جب پڑھایا تھا، اپر انڈس پلین، لوور انڈس پلین، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت سوٹیبل ہے کلٹیویشن کے لیے۔ تو اب دیکھیں منرل کے بغیر بھی زندگی جو ہے وہ گزارنا مشکل ہے، اسی طرح پانی کے بغیر بھی زندگی گزارنا مشکل ہے، اسی طرح فارسٹ یعنی جنگلات کے بغیر بھی زندگی مشکل ہے، کیونکہ آکسیجن نہیں ملے گی، بارشیں نہیں ہوں گی، واٹر ایواپوریشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح فصلیں جو نہیں اگیں گی تو خوراک کہاں سے حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں، مطلب اگر جہاں منرل ہیں تو انہیں پانی چاہیے، جہاں پانی ہے انہیں منرل چاہیے، جہاں فارسٹ ہے انہیں کراپس چاہیے، جہاں کراپس ہے انہیں فارسٹ چاہیے، تو ہر ایک دوسرے کو ان سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، تو اس کو ہم انٹر ڈیپینڈنس بولتے ہیں۔ آل ریجنز آر ڈیپینڈنٹ آن ون اینڈ ادر فار دیئر نیڈز، مطلب ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے، اپنی ضرورت کے تحت وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا ہے آپ کا یہ چیپٹر؟ الحمدللہ آج ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کے جو مزید ہم نے اس کے 3 کویسچنس کیے ہیں، اس کے مزید 3 کویسچنز رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل کے ٹاپک میں، کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے، اور اس کے بعد اس کی جو ریمیننگ ایکسرسائز ہے اس کو کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہوپ کہ آج کو آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، جو چیز نہیں سمجھ آئی آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔